السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اردو مضامین میں سے ایک اہم موضوع ہے عدل و انصاف معاشرتی استحکام کا ضامن۔ عدل و انصاف انسانی سماج کے قیام سے لے کر اس کی انتہائی بلندی اور ترقی تک اپنی اہمیت اس طرح سے رکھتا ہے کہ کسی بھی سماج کو عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا اور نہ وہ قائم رہ سکتا ہے۔ انسانی سماج بھوک برداشت کر سکتا ہے، افلاس برداشت کر سکتا ہے اور ہر قسم کی تنگی برداشت کر سکتا ہے، لیکن بے انصافی اور عدل و انصاف کی عدم فراہمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم نہ ہو تو وہ معاشرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ بہت ساری ایسے مثالیں لاتی ہے جن بہت سارے ایسے معاشروں کی جن معاشروں کے اندر انصاف ختم ہوا، عدل کی حکومت ختم ہوئی، نیک اور عادل لوگ چلے گئے اور ان کے بعد بے انصافی اور ظلم کا بازار گرم ہوا، تو وہ چاہے معاشرہ تھا، چاہے طاقتور حکومت تھی، چاہے طاقتور بادشاہت تھی، یا کوئی بھی مطلق العنان بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی اور وہ وقت کے ساتھ تحلیل ہو گیا۔ یوں عدل و انصاف کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی تو اس کے ساتھ دی ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، فسواک، پھر تمہیں یکساں کر دیا، برابر کر دیا، فعدلک، اور پھر تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ یعنی تمہاری دونوں جو پاؤں ہیں، تمہاری جو دونوں ٹانگیں ہیں، ان میں ایک تو برابر کیا اور پھر انصاف کیا۔ یہ نہیں کہ ایک پاؤں آگے چلتا ہے تو دوسرا پیچھے کو کھینچتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ارادے کے تابع کر دیا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی انتہائی صورت تک اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا، فعدلک، اور تمہارے ساتھ انصاف کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی اہمیت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ عدل کرو، بے شک یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی تقوی جو پرہیزگاری ہے، متقی کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مقام جو ہے وہ عادل کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، السلطان العادل ذل اللہ علی الارض، کہ عادل بادشاہ جو ہے، جو صاحب اختیار ہے، امام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ عادل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر سایہ ہے۔ لیکن اگر ظالم بادشاہ ہو تو اس جیسا برا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نظام عدل، چاہے وہ جمہوری حکومت کے تحت قائم کیا گیا ہو یا انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز، یعنی خود مختار اور آزادانہ اداروں کے اندر ہو، جو کسی اسٹیٹ کے اندر، کسی ریاست کے اندر کام کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہماری عدلیہ ہے، تو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہر قاضی کے اوپر وہی بات لاگو ہوتی ہے جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے احکامات ہیں، کہ وہ انصاف کا معاملہ کرے اور انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی دیر نہ کرے، کسی قسم کا رحم نہ کرے، انصاف کرے۔ رحم انصاف کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح جو ڈیلے ہے، ڈیلے ڈیفیٹس دی اینڈز آف دی جسٹس، ڈیلے ڈیفیٹس دی اینڈز آف دی جسٹس، جو انصاف کی انتہائی صورت ہے اس کو دیر جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ یعنی انصاف کے معاملے میں جتنا تیز سسٹم ہوگا، جتنا تیز نظام ہوگا انصاف کی فراہمی کے معاملے میں، اتنا زیادہ انصاف مہیا کیا جا سکے گا اور معاشرے کے اندر اتنا ہی زیادہ امن ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ عدل کے اس موضوع کے اوپر جو ہمارے معاشرے سے متعلقہ ہے۔ عدل کے معنی حقدار کو اس کا پورا حق ادا کر دینا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے، چونکہ یہ وہ وصف ہے جسے اپنانے والی اقوام سربلندی اور سرفرازی سے ہمکنار ہوتی ہیں،
اور جن معاشروں میں اس گوہر گرام مایا سے محرومی پائی جاتی ہے وہ روبہ زوال ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں عدل و انصاف کے قیام پر بے انتہا زور دیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر کما حقہ عمل پیرا ہوں، اور جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو انہیں بے چون و چرا تسلیم کر لیں، اور انہی احکامات کی روشنی میں اپنے معاشرے میں صحیح معنوں میں عدل و انصاف کو جاری کریں۔ مالک کائنات نے اہل ایمان کو تاکیداً فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو، یعنی اگر کوئی حکمراں ہے یعنی رولر ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے کسی ملک کا، یا منصب قضاء پر فائز ہے یعنی جج ہے، یا پنچایت کا سربراہ ہے، اسی طرح برادری کا بڑا ہو، اعلی حاصل قیاس کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے انصاف کرنے کی پوزیشن میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فریقین کے دلائل، حالات و واقعات اور شہادتوں یا اقرار کی صورت میں ٹھیک عدل کرے اور مظلوم کو اس کا پورا حق دلائے، اور ظالم و غاصب کے خلاف قرآن و سنت کی روشنی میں تادیبی کارروائی کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ محض حقدار کو اس کا حق دلانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس ظالم کے خلاف جس نے اس کے حق کو پامال کیا اس کے خلاف بھی کارروائی کرنا عدل ہے۔ عدل کا تقاضا تب پورا ہوگا جب ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں آگے فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ اللہ کے نزدیک اس قدر حساس ہے کہ اس بارے میں تمہارا مالک تمہیں خوب نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اس حکم کی عظمت راسخ ہو جائے۔ نیز فرمایا بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تم اس دھرتی پر جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تم سرگوشی کرو یا دل و دماغ میں کوئی بات سوچو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات بھی سنتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کر دو یا درپردہ اعمال کرتے ہو انہیں بھی اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، ایسا اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ منصفین کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا، اور وہ یہ جان رکھیں کہ اگر جان بوجھ کر یا کسی اور وجہ سے ہم غلط فیصلے کریں گے تو اللہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اس سے ہمارا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ در حقیقت عدل و انصاف ایسا عالی وصف ہے جو کسی بھی قوم یا معاشرے کو استحکام عطا کرتا ہے اور بقا کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور انصاف بھی ایسا ہو جو سب کے لیے یکساں ہو۔ یہ عدل نہیں کہ اگر کوئی امیر آدمی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے جبکہ غریبوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ قانون بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ توڑا جائے، اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ قانون شکنی وہی لوگ کرتے ہیں جو اسمبلیوں میں قوانین پاس کرتے ہیں۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی قانون کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں یا پروونشل اسمبلی کے لوگ ہیں، یہ قانون توڑتے ہیں تو ان کو قانون توڑنے کی پوری سزا ملنی چاہیے۔ حالانکہ اسلامی معاشرے میں ایک عام آدمی سے لے کر امیر تک سب احکامات شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جرم کوئی بھی کرے اس کی سزا مل کر ہی رہنی چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی، اور قریش کے لوگوں نے چاہا کہ یہ عورت چونکہ معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، چونکہ اس میں ہماری قوم کی ہمیشہ کے لیے بدنامی اور رسوائی ہے، لہذا انہوں نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنایا، جو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ سیدنا زید بن حارثہ کے فرزند ارجمند تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا جسے بنایا تھا، متبنہ کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ پہلے قریش کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کی سفارش رد نہیں فرمائیں گے اور اس عورت کا جرم معاف فرما دیں گے۔ قریش کے اصرار پر جب سیدنا اسامہ بن زید خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور قریش کا مدعا بیان کیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک کے لیے سفارش کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا کہ ان میں سے جب کوئی عزت والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کم حیثیت والا چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فاطمہ بنت اسد کی جگہ آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جرم میں گرفتار ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی وہ روشن مثال قائم فرمائی جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ یقیناً عدل و انصاف کا تقاضا ہے
کہ حقدار کو پورا حق ادا کر دیا جائے اور ظالم کو اس کے جرم کی صحیح سزا ملے تاکہ مظلوم کے جذبہ انتقام کو بذریعہ قانونی تسلی و تشفی ہو، وگرنہ معاشرے میں جرم در جرم ہوتے رہیں گے اور لوگ انصاف نہ ملنے پر قانون خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اسلام مکمل عدل کی ہدایت کرتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے۔ مجرم کو بس اسی قدر سزا دی جا سکتی ہے جو اس نے جرم کیا ہے، اس سے زائد سزا ظلم کے زمرے میں آئے گی جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ عدل و انصاف کے بارے میں سن لیجئے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ کر دو، انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ المائدہ ہے۔ اس طرح ایک اور مقام فرمایا، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو عدل و انصاف جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کو ترقی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور عدل و انصاف ہی ہے کہ جس کو چھوڑ دینے سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ تو عدل و انصاف کے حوالے سے آپ نے اسلامی نقطہ نظر بھی ملاحظہ کر لیا اور معاشرتی نقطہ نظر بھی ملاحظہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام۔